نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ گزشتہ تفسیر کے لیکچر میں آپ نے سورۃ الاعلیٰ کا جو پہلا حصہ تھا اس کی آپ نے جو تفسیر پڑھی ہے، تو آج ہم سورۃ الاعلیٰ کے جو دوسرے حصے کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى۔ ماقبل میں جو گزشتہ جو سورت کے جو ابتدائی حصہ تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور حکمت کے چند نمونے بیان فرما کر آخر میں انسان کو اس سے باخبر کیا ہے کہ جس سے ثابت ہوا کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، اس لیے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے، جہاں اعمال پر جزا و سزا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور پھر آخرت کی تیاری کیسی کرنی ہے کہ قرآن مجید اس کو بتانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا کہ آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی قرآن کی تبلیغ اور تعلیم دینے کے لیے اتارا گیا۔ اور پھر اب ان جو آیات ہیں، اب جو آیات ہم آگے پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ تبلیغ کا جو فریضہ ہے، پیغمبری کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے کے لیے کچھ ہدایات دے رہے ہیں۔ تو ہدایت سے پہلے آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے جو فریضہ تبلیغ ہے اور شریعت مطہرہ کو آپ کے لیے ہم بالکل آسان کر دیں گے، آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا سنقرئک فلا تنسى، مقصد یہ ہے کہ ہم ہی آپ کو پڑھائیں گے اور اس کو یاد کرانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، آپ اس کو نہیں بولیں گے، کبھی ہرگز نہیں بولیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہیں گے وہی آپ بھول جائیں گے، وگرنہ آپ ہرگز نہیں بولیں گے۔ آپ کو یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، زیادہ وحی آنا شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جیسے وحی نازل ہو رہی ہوتی، حضرت جبریل پڑھ رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی اس کو دہراتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔ تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی تاکہ آپ دہرائیں نہیں، آپ فکر میں نہ پڑیں، آپ کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، جب آپ سن لیں گے آپ پھر نہیں بھولیں گے۔ ہاں کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر جو اللہ بھلوانا چاہیں گے تو آپ بھول جائیں گے، جیسا کہ شب قدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اٹھا دیا گیا تھا، آپ کو وہ بھلا دیا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات کو ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر آپ کا چلنا بہت آسان ہو جائے گا، چونکہ شریعت مطہرہ آپ کا مزاج بن جائے گی، آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جائے گی، آپ کی فطرت بن جائے گی شریعت مطہرہ، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی شریعت پر چلنے کے لیے، تو لہٰذا آپ فکر مت کیجیے گا۔ آگے فرمایا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، آپ بتائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن مجید پورا کا پورا کہ کتنے بھی اس میں احکامات آئیں، جو بھی قرآن کا مزاج ہے سیم ٹو سیم یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، کیونکہ یہی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی یہ فطرت بن جائے گی، مزاج بن جائے گی، تو اور آپ کا چلنا شریعت پر چلنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو جب کوئی مشکل نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کا مزاج اخلاق قرآن مجید ہی ہے۔ آگے فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے۔ اب دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، نصیحت نفع دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نصیحت نفع دیتی ہے۔ تو لا محالہ جب نصیحت نفع دیتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، اور اس نصیحت سے اثر وہی حاصل کرے گا جو شخص مومن ہوگا، اور جو مومن نہیں ہوگا وہ اس نصیحت کا اثر قبول نہیں کرے گا، اور جو اثر قبول نہیں کرے گا تو وہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اس میں داخل ہوگا، اور ایسا شخص ظاہری بات ہے بد نصیب ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ مقصد یہ ہے کہ آپ تو نصیحت اور وعظ و تبلیغ کرتے ہیں، البتہ اس نصیحت کے اثر جو ہے وہ فائدہ وہی شخص حاصل کرے گا جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا۔ من یخشا کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جو رب سے ڈرتا ہوگا وہی اس نصیحت سے فائدہ حاصل کر سکے گا، اور جو بدبخت اور بد نصیب آدمی ہوگا وہ اس نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کرے گا، اور وہ اس سے دور بھاگے گا، اور دور بھاگے گا، اور جب دور بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ ظاہری بات ہے جہنم میں جائے گا، اور جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آگے فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اور پھر وہاں پر وہ آگ میں یہ حالت ہوگی کہ نہ وہاں پر موت آئے گی اور نہ وہ جی سکے گا۔ لا يموت، جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چونکہ آگ میں رہے گا تو وہاں پر مرنا نہیں ہوگا، تو وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، ولا یحیا، اور نہ وہ جی سکے گا۔ دیکھیں جی سکے گا کیا مطلب کہ راحت و سکون کی زندگی اس سے میسر نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا قد افلح من تزکا، مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ مثلا اپنے دل کی میل کچیل کو اللہ کے ذکر سے پاک کر لیا، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو پاک کر لیا نماز پڑھنے سے، اپنے مال کو اس نے پاک کر لیا زکوٰۃ ادا کرنے سے، تو آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ فرمایا قد افلح من تزکا، اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ تزکیہ کی تفسیر و وضاحت ہے کہ اپنے رب کو یاد کیا اور نماز ادا کی۔ اس میں ہر قسم کی نماز داخل ہے، فرائض، نوافل، عیدین، سنن، ساری نماز اس کے اندر آ گئی ہیں، تو اس میں تزکیہ نفس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مقصد یہ ہے کہ اے کفار تم آخرت کی کامیابی کا سامان نہیں تیار کر رہے، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اختیار کرتے ہو۔ اب ذرا اس میں آپ ایک چیز دیکھیں، نوٹ کریں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ کون شخص ہے اس دنیا کے اندر جو کامیابی نہیں چاہتا؟ میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی ہیں اس دنیا کے اندر رہنے والے انسان، وہ سب کے سب کامیابی چاہتے ہیں۔ لیکن اب کامیابی کا مدار کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کامیابی کہتے کس کو ہیں، کامیابی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کامیابی کے تعین کسے کرنی ہوگی، کامیابی کہتے کس کو ہیں، اب یہ کون کرے گا؟ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین ایمان ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم جو مسلمان لوگ ہیں تو ہماری جو کامیابی ہے اگر وہ دو طریقے سے، یا تو دنیاوی کامیابی یا اخروی کامیابی، ایک دو کامیابی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل میں حقیقت کی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کا اعلان یا اس کا تعیین میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ اب جو لوگ دنیا کی زندگی کو کامیابی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں جو جس نے مال و دولت کما لیا، یہ جو اس نے بڑا زیادہ مال حاصل کر لیا، دنیا میں ترقی کر گیا، وہ کامیاب ہے، نہیں بھائی، یہ اگر یہ اس کامیابی کے اصطلاح اگر دنیاوی کامیابی ہے نا تو پھر یہ انگریزوں کی اصطلاح ہے، بلکہ ہماری اصل جو کامیابی ہے، ہم جو مسلمان جو ہے نا، ایز اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو کامیابی ہے وہ وہی کامیابی ہے جسے میرے نبی نے کامیابی کہا، جسے میرے اللہ نے کامیابی کہا، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اب ظاہری بات ہے جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے
جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دین اسلام اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اب کفار کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے۔ کیوں؟ اب دنیا کی زندگی میں جو تمہیں نفع ملنا، جو تمہیں فائدہ ملنا، وہ نقد ہے، اگرچہ وہ کھوٹا ہے، لیکن ہے نقد۔ تم اس لیے نقد ہونے کی بنیاد پر تم اسے قبول کرتے ہو، ایکسیپٹ کرتے ہو، اس وجہ سے تم دنیا کی طرف جاتے ہو۔ لیکن جو کھرا سکہ ہے، جو ادھار پہ ملنا ہے، تو تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، تم کھوٹے کی طرف جاتے ہو، تم کھرے کی طرف نہیں جاتے۔ تو جو مسلمان ہے وہ کھرے سکے کی طرف جاتا ہے اور ادھار کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ اور آخرت کی کامیابی کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، اس کو کام کرنے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق۔ اور اب یہاں پر کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اب جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، ظاہری بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ خسارے میں جائے گا، وہ کھوٹے کی طرف جائے گا، کھوٹے سکے کی طرف۔ تو یہی امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور یہاں پر دیکھیں نا، اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی، دنیا سے جو تم نے دل لگا لیا ہے، جو تم دنیا کو پسند کرتے ہو، جس پر تم فریفتہ ہو، اس کی نعمتیں، راحتیں، عارضیں سب ختم ہونے والی ہیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ مختصر چند گنے چونے چند دن ہم رہتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر جوان ہوتا ہے، کڑیل جوان، پھر بڑی عمر کا جو بوڑھا، پھر ادھیڑ عمر، پھر قبر۔ یہ ساری چیزیں ہماری ختم ہو جانی ہیں، بس گنے چونے ہمارے دن، سال، مہینے ایسے گزرتے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنا، اور یہ ساری نعمتیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ ہوں گی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں گی، اور اس سے کئی گنا اچھی ہوں گی۔ اس لیے تو فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، مقصد یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے جو پچھلی صحیفوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جو پہلے صحیفے آئے تھے، اب یہاں پر دیکھیں کہ ان ھذا، اب جو ھذا ہے نا، اس کا مشار الیہ کس کی طرف کہہ رہے کہ یہ ھذا کون سی ھذا، کہ یہ سارا جو پچھلی صورت ہے، یا تو اس کے پوری صورت کے مضامین مراد ہیں، یا فقط یہی والآخرۃ خیر وابقیٰ یہ مضمون مراد ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود ہے، جن کی تعداد 10 ہے، اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں موجود ہے۔ یا تو اس حضرت موسیٰ کے صحیفوں سے مراد یا تو تورات ہے، یا پھر تورات سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے، یا تو وہ مراد ہیں۔ اب کیسے کہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور اس کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، کہ آج کا بادشاہ کل کا فقیر، آج کا امیر کل کا غریب، آج کا غریب کل کا امیر، دنیا کی زندگی کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اب بہرحال وہ آیات دیکھتے ہیں کہ جس میں اب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام میں کیا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں امثال عبرت کا بیان تھا، کہ اس میں ایک ظالم بادشاہ کا ذکر تھا، کہ جس میں ایک ظالم بادشاہ کو کہا گیا کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے، اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور بادشاہ کو یہ کہا گیا کہ تم مظلوم کی بد دعا میرے تک پہنچنے مت دینا، تم اس لیے ذمہ داری دی گئی۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی تھا کہ عقل مند کو چاہیے کہ اپنے جو وقت ہے، اپنا جو ٹائم ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، کہ ایک حصے میں اپنے رب کی عبادت کرے، اور ایک حصے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور ایک حصے میں اپنی جو دنیاوی ضروریات ہیں اور معاشی اور طبی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جسے مرنے کا یقین ہو، جسے موت کا یقین ہو، پھر وہ کیسے خوش ہو۔ اور یہ بھی اس میں ہے کہ مجھے تعجب ہے
اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو پھر بھی وہ عاجز اور غمگین ہو۔ اور یہ بھی اس میں ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کی انقلابات اور عروج و زوال کو دیکھتا ہو لیکن پھر بھی اس دنیا پر مطمئن ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کے حساب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی وہ عمل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو امید ہے کہ اور یہ چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں تھیں، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کا تفسیر کا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، قادی اکیڈمی کو سپورٹ کرتے رہا کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی ہماری بات پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔